نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہم نے ایک آڈیو لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تو اس سے قبل یہودی مذہب پر ہمارے 7-8 لیکچر موجود ہیں، جن کے اندر ہم نے اختصار کے ساتھ یہودی مذہب کو بیان کر دیا ہے۔ آج سے انشاءاللہ عیسائیت کے عنوان پر ہمارے لیکچرز شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو عیسائیت پر ہمارا یہ جو پہلا لیکچر ہے، اس کے اندر ہم عیسائیت کا انٹروڈکشن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور عیسائیوں کے جو بڑے بڑے عقائد ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسائیکلوپیڈیا کے اندر عیسائیت کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ وہ مذہب جو اپنی اصلیت کو ناصرہ، جو کہ فلسطین کی ایک بستی کا نام ہے، اس کے باشندے یسوع کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کو خدا کا منتخب سمجھتے ہیں۔ اصل میں عیسائیت کی جو تعلیمات، ان کے تصورات اور عقائد ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے کئی سال بعد ان کے حواریوں بلکہ ان کے شاگردوں نے بھی اس کو مرتب کیا۔ عیسائیت کی تشکیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی تعلیمات ہیں وہ محض ایک ثانوی حیثیت سے ہیں، چونکہ جو موجودہ عیسائیت کا لٹریچر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کئی سال بعد اس کی جمع اور تدوین کی گئی، جب پولس نے عیسائیت کو اختیار کیا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی براہ راست ذریعہ تو موجود نہیں، ان کے جو بھی حالات اور تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ ان کے حواریوں اور شاگردوں کے بیانات پر مبنی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو عیسائیت کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان کی جو شخصیت، اور وہ بھی اس صورت میں جب ان کے رفع آسمانی کے بعد ان کے حواریوں اور ابتدائی شاگردوں نے ان کو ماننا شروع کیا۔ تو یہ عیسائیت کا انٹروڈکشن ہے، اور اس وقت الہامی مذاہب میں سے جو دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے۔ ہیلپنگ بکس کے اندر ایک سوال گردش کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، چونکہ تعداد کے اعتبار سے عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، تو آف کورس اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ انجیل دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو اس کا یہ جواب درست نہیں۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ عیسائی تعداد کے اعتبار سے تو زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، نہ کہ انجیل۔ ہمارے مدارس کے اندر، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر قرآن کی ڈیلی بیسس پر تعلیم دی جاتی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم عیسائیت کو دیکھیں تو صرف اتوار کے دن عیسائیوں کے گرجوں میں صرف پادری 1 یا 2 گھنٹے کے لیے ہی انجیل کو پڑھتا ہے، باقی سارے کے سارے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اس کے بعد ہم عیسائی کی تعریف کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ عیسائی وہ شخص ہے
جو یسوع مسیح کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر جو مبنی مذہب ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح تھا تو اسی لیے عیسائیوں کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ایک گاؤں ناصرہ میں پیدا ہوئے تو اس نسبت سے عیسائیت کو نصرانیت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی تھی مسیحیوں کو۔ سورہ صف کے اندر غالباً آیت نمبر 6 ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی کیا تھا عیسائیوں سے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں۔ اور جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے، تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، اور اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ اسی دوران حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول ہو جائے گا۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی امامت سے پیچھے ہٹیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تعال صلی لنا، کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے کہ آپ آخری نبی کے امتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں آخری پیغمبر کا امتی ہوں۔ اور یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت کے اندر جب نجران سے وفد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنی عبادت بھی کی تھی۔ تو بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے، اور ان کے گاؤں کا نام ناصرہ تھا، اسی وجہ سے عیسائیت کو نصرانیت کا نام دیا گیا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ جتنے بھی حالات اور واقعات پیش آئے قرآن پاک نے ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، وہ بھی لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے، اور لوگوں کو بپتسمہ دیا کرتے تھے، جو کہ ایک روحانی غسل ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جوانی میں بڑھئی کا پیشہ اختیار کیا۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی جو انگیجمنٹ ہے وہ ایک یہودی شخص جن کا نام یوسف تھا، اور پیشے کے لحاظ سے وہ نجار یا بڑھئی تھے، ان سے ہو چکی تھی۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بڑھئی کے پیشے کو اختیار کیا، اور 30 سال کی عمر میں دریائے اردن کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بپتسمہ لیا، اور تبھی ان پر نبوت نازل کی گئی۔ اور صرف 3 سال کا مختصر عرصہ ملا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیت کی تبلیغ کرنے میں اور اس کی نشر و اشاعت کرنے میں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور چونکہ یہود کے اندر
جو شریعت موسوی تھی اس میں کافی تبدیلیاں ہو چکی تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے جو غلط عقائد تھے ان کے خلاف جب آواز اٹھائی تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور بادشاہ وقت کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی اپیل کر دی۔ تو اپنی زندگی کا آخری جو سفر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ چونکہ یروشلم کی طرف تھا، تو یہ ایک تحریک برپا ہو چکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کی سازشیں کر رہے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم کے اندر پہنچے تو اس دن عیسائیوں کی عید تھی، تو اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی عقائد کے مطابق صلیب دی گئی، جبکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت ان کا دوبارہ نزول ہوگا دنیا